صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم میں سے ایک علم حج کا بیان ہے۔ حج کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا۔ کئیوں پہ حج فرض ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں شاید مجھ پہ فرض نہیں ہے اور جب ہوا تو کر لیں گے۔ کئیوں پہ فرض ہوتا بھی ہے تو اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں ابھی یہ کام ہے تو ابھی یہ ہے تو بچوں کی شادیاں کر لیں، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے۔ حج دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں ریا اور نام و نمود سے پرہیز ہو، یا وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے۔ حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ ہے کہ جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب رہے، وہ حج مقبول ہے۔ اب حج کر کے آئے اس کے بعد پھر اسی طرح گناہوں کا سلسلہ جاری ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا ضائع ہو گیا حج۔ مقبول حج کی علامت بھی یہ ہے کہ بندہ اس کے بعد گناہ نہیں کرتا، اس کے بعد بندہ نیک پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی زاہد ہو جاتا ہے، وہ صرف آخرت کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اگر ایسا حج کیا تو پھر سمجھ لیں واقعی حاجی ہیں اور حج کو بچایا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، واپس آ کے پھر حرام کام کرنے ہیں، پھر غیبتیں کرنی ہیں، چغلیاں کرنی ہیں، گناہ کرنے ہیں، نمازیں چھوڑنی ہیں، اور کہتے ہیں جی حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، حاجی صاحب ہیں، تو اس کا مطلب اس نے جو حج کیا اس نے پیسہ بھی ضائع کیا، اس نے اتنا وقت بھی اپنا ویسٹ کیا۔ حج فرض ہونے کے لیے کتنا زیادہ راہ ہونا چاہیے؟ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ ایک تو گھر والوں کا خرچہ دینے کے بعد اب اپنا خرچہ جانے کا، آنے کا، اور ساتھ کھانے پینے کا۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، سفر میں کوئی ایسا خطرہ نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ حج واجب ہونے کی کتنی اور کون سی شرائط ہے؟ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا، کافر پر تو فرض نہیں حج۔ دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ بالغ ہو، عاقل ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہو، سفر حج یعنی سفر خرچ کا مالک ہو، اور سواری پر قادر ہو۔ حج کا وقت ہو، یعنی حج کے مہینوں میں یہ تمام شرائط پائی جائیں۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کو حج کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ عمرے کا اور حج کا ایک ہی احرام کے ساتھ کرے، ایک ہی احرام باندھے، یہ حج قران ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے،
یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا، تو یہ حج تمتع ہے۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے، یہ حج افراد ہے۔ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ سب سے افضل ہے حج قران، اور اس کے بعد ہے تمتع، اور اس کے بعد افراد، اس طرح ترتیب ہے۔ سب سے افضل ہے قران، پھر حج تمتع، پھر حج افراد۔ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ مختلف اقوال ہیں فقہاء کرام کے۔ مشہور قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج فرمایا تھا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہ حج جمعے کے دن کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان اس حج کو جو جمعے کے دن آ جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے عموماً حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ اب اس کا مختصر سا شارٹ طریقہ کیا ہے کہ گھر سے روانگی، میقات سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا۔ اب میقات جب جہاز چل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ایک مقام آتا ہے، راستے میں بتاتے بھی ہیں کہ آپ میقات سے گزریں گے تو اس سے پہلے احرام باندھ لیں۔ تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ آپ جہاز میں کیا باندھیں گے، احرام یہیں سے باندھ کے چلے جاتے ہیں، نیت نہیں کرتے، احرام ادھر سے باندھ لیتے ہیں، اور جب میقات آتا ہے تو وہاں سے پھر نیت کر لی جاتی ہے، یا احتیاطاً اس سے تھوڑا پہلے کر لیجیے۔ کئی لوگ یہیں سے ایئرپورٹ سے نیت کر لیتے ہیں، نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اب ان پہ چونکہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے نیت کرتے ہیں آپ احرام کی حالت میں ساری پابندیاں شروع ہیں۔ اب نہ کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ کہ اس طرح بالوں میں خارج کر سکتے ہیں کہ اگر بال ٹوٹ گیا دم واجب آ جائے گا، نہ سر میں کچھ کر سکتے ہیں کہ بال ٹوٹ گیا دم واجب ہو جائے گا، اور بہت ساری اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں کہ جن سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرنا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد پھر آب زمزم پینا۔ پہلے طواف شروع کرتے ہیں، اب اس کا طریقہ ہے کبھی انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ جہاں سے حجر اسود والا کونا ہے نا، تو ادھر سے طواف، جیسے یہ ہے کعبہ شریف، جیسے اس طرف حجر اسود ہے، یہ کونا ہے، یہ باقی 3 کونے، تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مخصوص طریقہ کار ہے، نیت کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں چکر، ایسے پہلا چکر حجر اسود تک آئے، پہلا چکر، پھر اسی طرح دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر۔ تو چونکہ عمرے میں بھی کئی لوگ رمضان میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کرے اسی سال حج نصیب ہو جائے، اس سے پہلے ہم تیاری پوری کر لیں کہ اللہ جب نصیب کرے بلاوا آ جائے تو ہماری تیاری مکمل ہو، اپنا پاس احرام ریڈی ہو، باقی جو چیزیں حج پہ جانے والی ضروری ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے ریڈی ہوں۔ اب عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں کہ جب بلاوا آ جائے میری تیاری پوری ہے، میں نے یاد بھی کر لی ہے، اس کے سارے احکام سیکھ لیے ہیں، عمرے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، میں نے طواف سیکھ لیا ہے، وقوف عرفات کا پتہ لگ گیا ہے، تو یا اللہ بلاوا بھی آ جائے تو پھر کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو ہی جاتا ہے۔ جب سچی تڑپ ہو نا، بندہ اپنی تیاری مکمل کر لے تو پھر واقعی وہ سچے دل سے تیار ہوتا ہے۔ اب شک میں رہے پتہ نہیں بلاوا جب آئے گا تو پھر آرام لے لیں گے، جب آئے گا تو سیکھ لیں گے، تو اس کا مطلب پروگرام کچا پکا ہے، پکا نہیں ہے۔ پکا یہ کہ ہماری طرف سے پکا ہو جائے، اب صرف ادھر سے بلاوے کا انتظار ہو۔ سعی کرنا اور اس کے بعد حلق یا قصر کروانا، صحیح صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، پھر حلق یا قصر کرانا، اور پھر احرام کھولنا، یعنی بال کٹوانا، گنجا کروانا سارا، اس کے بعد احرام کھولنا۔ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر منی جانے کی تیاری کرنا، منی میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا۔ 9 ذوالحجہ کو مقام عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنا، وقوف عرفات کرنا۔ 9 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا، طلوع آفتاب سے پہلے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ سے منی میں آنا اور جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ 10 ذوالحجہ کو حلق یا قصر کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنا۔
11 12 13 ذوالحجہ کو مینا میں قیام کرنا اور تینوں دنوں میں جمرات اور پھر واپس مینا آنا، جمرات پر کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ روانہ ہونا اور پھر واپس مینا آنا۔ 14 ذوالحجہ یا جب رخصت کا ارادہ ہو پھر طواف وداع کرنا، سفر مدینہ خاص بقصد زیارت شریف۔ یہ مختصر اس کا طریقہ ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی حاضری سے اعلیٰ حضرت ہے نا کہ میں تو حج ایک بہانہ ہے، اصل ہے حضور کے در کی حاضری، روزہ رسول کی حاضری۔ یہ نہ ہو تو حج کا اصل کیا مقصود؟ روزہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے کہ وہاں جا کے بھی ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ بس ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ سچی محبت ہو تو جو عاشق کا حج ہوتا ہے اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، جو عاشقوں کا عمرہ ہوتا ہے اس کا پھر انداز ہی اور ہوتا ہے۔ حج فرض ہے، جو انکار کرے اس کی فرضیت کا وہ کافر ہے۔ حج عمر بھر میں ایک بار ہی فرض ہے۔ جس شخص کو حج پر جانے کی قدرت حاصل ہو جائے تو اس پر اسی سال حج پر جانا فرض ہے۔ ان دنوں میں درخواستوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور خوش نصیب لوگ ابھی فارم جمع کرائیں گے۔ اس سال تقریباً 12 لاکھ، پونے 12 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے حج، سرکاری جو حج ہے۔ اگر تاخیر کرے گا، حج فرض ہو گیا، تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قدرت ہونے کے باوجود جو شخص چند سال تک حج نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کی گواہی مردود ہے۔ حج کی قضا نہیں ہے، زندگی میں جب بھی کرے گا ادائی کہلائے گا۔ دکھاوے کے لیے اور حرام کے پیسوں سے حج کرنا حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر ان کی خدمت کے محتاج ہیں اور ماں باپ نہ ہو تو پھر دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ حج کرنے کے فائدے، حج کرنا افضل عمل ہے، ایک تو یہ فائدہ ہے۔ حج کمزوروں کا جہاد ہے۔ حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، یعنی کبھی غریب نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ حج کرنے والے کو اللہ پھر رزق بے حساب دیتا ہے۔ حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو حج کرنے کے بعد مرتا ہے وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سواریوں پر سوار بعض حاجیوں کو سلام، بعض سے مصافحہ کرتے ہیں اور پیدل چلنے والوں سے گلے ملتے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، فرشتے گلے مل لیتے ہیں۔ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، بلکہ حاجی ماہ ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے بخشش چاہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کیونکہ انسان یا تو فائدے کی وجہ سے کام کرتا ہے یا پھر اس کام سے بچتا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر نہ کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فریضہ حج کو ترک کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ جو حج پر قادر ہو اور حج نہ کرے وہ سخت مجرم و گناہ گار ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا عمل کفار سے مشابہت ہے۔ جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت رکاوٹ ہوئی، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ جس بندے کا جسم تندرست ہو اور وہ مالی اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ 5 سال تک حج نہ کرے وہ ضرور محروم ہے۔ جس بندے کا جسم بھی ٹھیک ہے، مالی حوالے سے بھی خوشحال ہے اور وہ 5 سال گزر گئے اس نے حج نہیں کیا، وہ ضرور محروم ہے۔
اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے مگر اس کی بیٹی جوان گھر میں ہو تو کیا حج کرنے جانا چاہیے یا پہلے بیٹی کی شادی کرنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کر لیں پھر حج کو جائیں گے، جبکہ بیٹی کے لیے ابھی تک رشتہ بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فائنل نہیں ہوتا کہ شادی ہونی ہے، ابھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا اس وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ جس شخص پر حج فرض ہو چکا اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج کو جائے، بلا عذر اس سال حج نہ کرنا گناہ ہے، اور فقہاء نے جن اعذار کی وجہ سے حج کی ادائیگی فرض نہ ہونے کا حکم دیا ہے ان میں بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا، لہٰذا اس وجہ سے جو حج مؤخر کرے گا گناہ گار ہوگا، چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہی ہے قضا نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حج کرنے جائیں گے تو بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، یاد رہے کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کرنا نہ فرض ہے نہ لازم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ ہے، جیسے گانے باجے ناجائز رسموں پر خرچ کرنا، تو شریعت کے مطابق اور سادگی سے شادی کریں، جس کے لیے کثیر مال ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی سادگی سے کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ ہم پہلے ہی 10 لاکھ جو حج کا یا 15 لاکھ کا یعنی شادی کرنی ہے 15 لاکھ میں یا 12 لاکھ شادی پہ لگانا ہے، تو شادی 12 لاکھ سے نہیں، شادی تو ہو جاتی ہے، ہاں لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر تو ضروری ہے، ہاں فرض ادا کرنا ہے شادی کا تو وہ تو ہو جاتا ہے۔ نکاح میں کتنے، نکاح میں ضروری چیز یہی نا مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا ہے، تو ٹھیک ہے وہ 10-15 ہزار جو مولوی صاحب نے لینے، ویسے تو اس دور کے حساب سے جو ایک مسئلہ شرعی حوالے سے پڑا تھا کہ کم سے کم 20 ہزار سے زیادہ بنتا ہے، لیکن لوگ 10 ہزار کو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لے لیا نکاح رجسٹرار نے مولوی صاحب نے، تو حالانکہ سب سے ضروری چیز یہ ہے، شادی ہال بک نہ کیا نکاح ہو جائے گا، 5-10 لاکھ روپے شادی ہال میں کھانے پینے کے نہ دیے نکاح پھر بھی ہو جائے گا، سستا شادی ہال بک کر لیا یا نہ کیا اپنے گھر میں ہی ٹینٹ لگا کے باہر شادی کو کھانا کھلا دیا تو بھی ہو جائے گا، لیکن جو سب سے ضروری چیز یہ ہے جسے نکاح پڑھانا ہے، جو مین اس کی چیز ہے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، ادھر خرچ کرتے ہو کہ نہیں کچھ اور کم کرے نا، 1000 روپے اور کم کر دینا، 500 روپے اور کم کر دے، لیکن ادھر لاکھوں روپے دے دیں گے بکنگ میں، کھانوں میں، رسم و رواج میں، ہوٹل کے باہر ان ڈھول والوں پہ ایسے پیسوں کی بارش کر دیں گے، لیکن ادھر دینے کے لیے جو ضروری رکن ہے جس کے بغیر شادی ہوگی ہی نہیں وہاں دینے کے لیے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حج کرنا ضروری ہوگا، یہ نہیں کہ بچوں کی شادیاں ہیں تو فی بچہ ذہن میں رکھ لیں، 12-13 لاکھ 15 لاکھ خرچہ ہے تو اتنے بچے ہیں تو یہ تو پہلے مجھے 50-60 لاکھ یہ چاہیے 3-4 بچوں کی شادیوں کا، چلو شادیاں ہو جائیں 50-60 لاکھ ادھر لگا کے پھر حج کریں گے، تب تک پھر یا تو موت آ جاتی ہے یا پھر پیسے ہی نہیں رہتے، سارے بچوں کی شادیوں پہ لگا چکے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بعد میں صحت بھی وہ نہیں رہتی، جو جتنا جلدی حج کر لے اتنا بہتر ہے کہ جوانی ہو، صحت ہو، جو عمر زیادہ ہوگی اتنا کمزوری آئے گی، بندہ پھر دھکے کھائے گا بیچارہ، قدم قدم کے گرے گا، کمزوری ہوگی، نہ زیادہ چل سکتے ہیں، تو اچھا خاصا چلنا پڑتا ہے۔ خالی عمرے پہ جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک عمرہ کرنے کے لیے 7 چکر لگانا، اور رش ہو تو پھر چکر بڑا ہو جاتا ہے، جو زیادہ رش ہوتا ہے چکر بڑھتا جاتا ہے کہ اتنا دور ہوتے جاتے ہیں کعبہ شریف سے، اور اس کے بعد پھر جو صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں تقریباً 1 کلومیٹر کا ایک چکر بن جاتا ہے، یوں پھر ایسے آئیں گے 2 کلومیٹر، پھر ایسے جائیں گے 3 کلومیٹر، بیچ میں دوڑنا بھی ہوتا ہے کچھ جگہ، تو پھر ہوٹل سے لے کر وہاں تک آنا یہ بھی اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے، تو وہاں تو اتنا چلنا پڑتا ہے، جس کی چلنے کی پریکٹس نہیں ہے یا تھوڑا کمزور ہے نازک ہے اس کو تو بیچارے کو ٹینشن ہی بنی رہتی کہ میں کیا کروں، ساری توجہ اس کی اپنی بیماری، ٹینشن، تھکاوٹ اسی طرف چلی جاتی ہے، جو حج کا یا عمرے کا مزہ ہوتا ہے یا وہاں عبادات کا مزہ ہے بیچارے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بزرگ یہاں سے گئے تھے، کہتے ہیں کہ بس مدینہ شریف کی حاضری صحیح نہیں ہو سکی، جاتے ہی بیمار ہو گئے، اور وہاں پہ اسپتال میں ہی ٹائم گزرا، جو بھی 3-4 دن گزرے ہاسپٹل میں ہی گزرے، اب ان کو کیا وہ سرور آئے گا، وہی وقت روزہ رسول پہ گزرتا، حضور کی زیارت کرتے ہوئے گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے پاس گزرتا، جنت میں جنت کی کیاری جو ہے وہاں پہ وقت گزرتا، تو کتنا اچھا تھا، وقت جو سارا گزر گیا اسپتال میں، اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے، تو اس لیے صحت بڑی ضروری ہے، پہلے سے ہی ادھر سے ہم اتنی واک شاک اپنی صحت کا خیال رکھ کے سارا سسٹم ٹھیک کر کے پھر جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے، جتنا ہر سال بندہ کمزور ہی ہوتا ہے، یہ نہ سوچے اگلے سال کر، اگلے سال اور زیادہ کمزور ہوں گے،
کیونکہ جو عمر آگے جاتی ہے بندہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتا جاتا ہے. 30 سال تک عروج ہوتا ہے، 30 سال کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے حج عمرہ یہ سعادتیں حاصل کر لینی چاہیے. تو بچوں کی شادی کے لیے اگر وہ سوچتا ہے کہ پیسے نہیں بچیں گے حج کر لیا، تو یاد رہے کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کرنا یہ فرض نہیں ہے، نہ لازم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ ہے، جیسے گانے باجے میں لگاتے ہیں، فضول ناجائز رسموں پہ خرچ کرتے ہیں، ناجائز رسومات پہ پیسہ لگاتے ہیں. تو شریعت کے مطابق سادگی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، زیادہ مال خرچ کرنا ضروری نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنا مفلسی پیدا نہیں کرتا، بلکہ حج تو غنی بنا دیتا ہے. حج کرنا بندے کو امیر کر دیتا ہے. لہٰذا حج کریں، مقدس مقامات پر جا کر دعا کریں، اللہ کریم بہتر اسباب پیدا فرمائے دے گا. حدیث پاک میں ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ. اب بندہ کہتا ہے پیسے تھوڑے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، کیا کریں؟ حج کریں، امیر ہو جائیں گے. امیر ہو گئے تو شادیاں بھی ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا. اللہ پاک اتنا کچھ عطا فرمائے گا، سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. جو ضروریات ہیں، گھر نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ اچھا گھر بھی عطا فرما دے گا. جو چاہتے ہیں خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو حج کرنے سے غنی ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے، سرکار فرما رہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کے ارکان کتنے اور کون سے، اور اس کا رکن اعظم کون سے؟ حج کے 2 رکن ہیں، طواف الزیارہ اور وقوف عرفہ. 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ کے میدان میں چاہے ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہر گئے، وہاں سے گزر گئے، حاجی ہو گئے. احرام کا مطلب ہے کہ حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. احرام کی حالت میں عطر کی شیشی ہاتھ میں لی، ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو کیا کفارہ ہے؟ اگر لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت سی خوشبو لگ گئی ہے، اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصے پہ لگی ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے. ورنہ معمولی سی خوشبو بھی لگ گئی تو صدقہ ہے. معمولی سی خوشبو لگی تو صدقہ ہے. زیادہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو دم واجب ہے، یعنی بکرا دینا ہوگا. کیا احرام کی حالت میں جوں بھی نہیں مار سکتے؟ جی ہاں، جوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا کہ یہ جوں مر جائے، بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض یہ کسی طرح اس کے ہلاکت پر باعث ہونا، اس کے ہلاک پر باعث ہونا، یہ سارا کچھ حرام ہے. استباح کسے کہتے ہیں؟ مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر، سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. سیدھا کندھا یہ والا یہ کھلا رہے، اس کو استباح کہتے ہیں. استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو چومنا، یہ استلام کہلاتا ہے. اب چومنا اگر وہاں رش ہے پھر کیسے چومیں گے؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اچھی خاصی طاقت چاہیے. اتنا رش ہوتا ہے کہ بعض کا تو جو ہی پاؤں زمین سے ہلکے سے اٹھ گئے نا پھر بندہ اوپر ہی جاتا ہے. اب لوگوں کے ہاتھوں پہ ہی وہ آگے پیچھے جائے گا، جدھر جانا ہے اوپر سے ہوا میں اڑتا جائے گا، یا لوگ اس کو پیچھے تک پہنچا دیتے ہیں ہاتھوں پہ، ادھر جائے گا، اگلے پچھلے پیچھے اور پھینکیں گے اور پیچھے پھینکیں گے، بندہ آخر میں جا کے گرے گا. اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. تو اچھی خاصی اس کی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور بڑے طریقے سے جانا ہوتا ہے. تو بوسہ دینے کا اگر موقع نہ ملے، ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لے. اگر یہ بھی موقع نہیں مل رہا اتنا قریب جانے کا تو پھر دور سے اس طرح کر کے استلام کیا جاتا ہے. اس کو بھی استلام کہتے ہیں. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں. رمی، شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں اس کو رمی کہتے ہیں. رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کر چلنا. اکڑ کر چلنے کو یعنی شانے کو کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے یعنی تھوڑا تیزی سے چلنا. اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اور تھوڑا تیزی سے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. یہ طواف کرتے ہوئے نا 3 چکروں میں یہ کرنا ہوتا ہے. طواف میں کتنے پھیرے کتنے استلام ہوتے ہیں؟
7 چکر ہوتے ہیں طواف کے اور 8 استلام ہوتے ہیں. ایک تو شروع میں استلام کرنا ہوتا ہے، پہلا ہو گیا، اور باقی جو آخری ہو گیا، ٹوٹل ملا کے 8 استلام، چکر 7 ہے. باقی انشاءاللہ کافی اس کی تفصیل ہے، روز کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا حج سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک اسی سال حج نصیب فرمائے، کیونکہ فارم جمع ہو رہے ہیں، یہی موقع ہے. کوئی سبب بنا تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سے ہم سیکھ جائیں، پھر تڑپ بھی ہو کہ جانا ہے، پھر عرض بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا بھی کریں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ اسی سال ہمیں حج نصیب ہو جائے. اللہ کرے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.